متوکل نے کہا بھائی اگر تم نے چوری کیا تو تمہیں سزا ملے گی. کہ سزا دے گا کون؟ تو خود جو خود چور ہے, تو نے آل محمد کا حق چرا رکھا. کہ نہیں سزا ملے گی, قاضی سزا دیں گے. قاضی صاحب اسے سزا دیجیے. اب چور اگر 3 مرتبہ پہلے جرم کر لے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. کہاں سے؟ توجہ, ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ ایک مرتبہ پہلے قاضی سے پوچھا بتائیے ہاتھ کہاں سے کٹے گا؟ اس نے کہا بھائی عام عرف عام میں کلائی تک ہاتھ کہا جاتا ہے, کلائی سے کاٹ دو. فوراً متوکل نے جو باقی علماء بیٹھے ان سے پوچھا متفق ہیں آپ کا؟ نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, چہروں کو دھو وضو کے لیے اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک. ہمارا ترجمہ کوہنیوں سمیت. کہ جب اللہ نے کہا ہاتھ کاٹ, فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, چور چاہے مرد السارق ہو والسارقۃ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, چور مرد ہو عورت ہو ہاتھ کاٹ دو. اللہ نے کہا ہاتھ دھو تو کوہنیوں سمیت, تو کوہنی سے کاٹو. اس نے آیت بھی پڑھ دی. متوکل نے کہا یہ بات اچھی لگ رہی ہے. تیسرے نے کہا نہیں, عرف عام میں کندھے سے لے کے ہاتھ تک سب ہاتھ کہا جاتا ہے, کاندھے سے کاٹ دو. چور بیچارہ کبھی کلائی پکڑ رہا ہے, کبھی کوہنی, کبھی کاندھے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, کاٹوں میں کہاں سے؟ کہا بھائی متفق ہیں آپ؟ چوتھے سے پوچھا, کہا نہیں بیچ سے کاٹ دو, کوہنی اور کلائی کے بیچ سے کاٹ دو تاکہ نہ ادھر نہ ادھر. قیاس کر لیا. قیاس تو سمجھتے ہیں آپ؟ جو قیاس نہیں سمجھتے میں نہیں سمجھا سکتا. چلے بھائی جس کے بھی. تو ایک مرتبہ کہ بھائی اب اختلاف ہو گیا, کیا کیا جائے؟ سارے کے سارے دربار نے پوچھا بادشاہ سلامت کیسے کیسے لوگ خلیفہ بن گئے تھے جنہیں نہ قرآن آتا تھا نہ حدیث معلوم تھی, کیا کیا جائے؟ علماء میں بھی اختلاف ہو گیا, سب آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں. سارے دربار نے کہا پھر کیوں نہیں پوچھتے علی نقی سے, یہ علی کے بیٹے ہیں, قرآن کے وارث ہیں. ایک مرتبہ پوچھا فرزند رسول بتائیے ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ ان چاروں میں سے کون صحیح ہے؟ مولانا نے کہا چاروں غلط. توجہ, مولانا نے فرمایا چاروں غلط ہیں. کہ پھر کیوں ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ کہ صرف 4 انگلیاں. میرے جد رسول خدا نے حکم دیا تھا صرف 4 انگلیاں, مولا علی نے صرف 4 انگلیوں کا حکم دیا. سارا دربار چیخنے لگا, سارے ملا کھڑے ہو گئے. درباری ملاؤں کی کمی تو تھی نہیں. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اہل بیت میں سے ہیں, ہم نے آیتیں سنائی ہیں, آپ کیوں نہیں بتاتے کون سی آیت کے تحت صرف 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی؟ امام نے فرمایا قرآن میں لکھا ہے ان المساجد للہ جمیعا, ساری سجدگاہیں اللہ کے لیے ہیں. ساری سجدگاہیں, سجدے میں 7 اعضاء کو زمین پہ رکھنا واجب ہے. پیشانی زمین پہ, دونوں ہتھیلیاں زمین پہ, دونوں گھٹنے زمین پہ, دونوں پاؤں زمین پہ. اگر چور توبہ کر لے تو نماز پڑھے گا, اور کسی کو بھی توبہ سے روکا نہیں جا سکتا. جب اللہ نے کہہ دیا سجدگاہ اللہ کے لیے ہے تو انگوٹھا اور ہتھیلی کاٹے نہیں جا سکتے. چور کی صرف 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی, وہی بتا سکتا ہے جو قرآن کا وارث ہے. توجہ فرما رہے ہیں زدانے کے نام؟ توجہ فرما رہے ہیں نا زدانے کے نام؟ میرے محترم سامعین زدانے کے نامی, آل محمد دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں. آج میرے بڑے بڑے معزز یہاں پہ بزرگ اور محترم لوگ بیٹھے ہیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, پوری دنیا میں آج ایک شور مچایا جا رہا ہے, خصوصاً خاص طور سے عیسائیوں کی طرف سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ بار بار ایک ہی جملہ کہتے ہیں, دنیا میں ہمیں امن چاہیے. وی وانٹ پیس, ہمیں دنیا میں امن چاہیے. دنیا میں امن قائم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ عدالت رائج نہ ہو. جب مجھے تقریر کے لیے کہا گیا تھا بتانے کے چرچ میں, تو میں نے وہیں پہ یہ کہا تھا, سب نے اس بات پہ اقرار کیا اور میں نے دلیلیں پیش کی. عزیزان گرامی, جب تک عدل نہ مل رہا ہو, آپ جس کا حق مارا گیا اسے کہہ رہے ہیں آپ امن سے رہیے, اسے عدل تو دلواؤ, وہ خود بخود امن میں آ جائے گا. جب کسی کو عدل ہی نہیں مل رہا, اگر کوئی سخت جملہ کہہ دو تو اسلام آباد ہے,
حکومت سے تو کبھی معافی نہیں مانگوں گا، آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہ اگر کسی کے لیے اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ عزیزان گرامی، آج پاکستان میں لوگ اگر مظاہرہ کرتے ہیں بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، تو کہتے ہیں امن قائم کرو، پہلے عدالت تو قائم کرو۔ عدالت رائج ہوگی، خود بخود امن آ جائے گا۔ لوگ دیوانے نہیں ہیں، جب ان کو ان کے حقوق مل جائیں تو کوئی دنگا فساد نہیں کرتا، کوئی مظاہرہ نہیں کرتا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، مولا کائنات فرماتے ہیں عدل و انصاف ہے۔ میں ایک جملہ پیش کروں گا بہت معذرت کے ساتھ، نام نہیں لوں گا، میں نے پہلے کہہ دیا تھا میری باتیں سخت رہیں گی۔ سرور کائنات نے جب حکومت قائم کی تو آپ نے کہا کسی عرب کو کسی عجم پہ لا فوقیت للعربی علی عجمی ولا للعجمی علی عربی، کسی عرب کو کسی عجم پہ، کسی عجم کو کسی عرب پہ، کسی کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ۔ آپ نے ساری بتا دی، نسلی سب تعصب، کوئی فوقیت نہیں الا پہ چپڑا۔ میں نے کہا سب کو مساوات کے حساب سے میں تقسیمی دوں گا، بیت المال جب تقسیم ہوگا سب کو برابر۔ یہ پڑھوں جو نہیں۔ سرور کائنات نے آنے کے بعد کہا خبردار، کسی نے کہا کہ عرب کو تقسیم میں زیادہ ملنا چاہیے، سب کو برابر کا حصہ ملے گا۔ توجہ، پیغمبر جنگ جیتتے تھے تو کہتے تھے حصہ ملے گا تو فاتح کا حصہ زیادہ ہوگا، اور فاتح ہوتے تھے مولا علی۔ ہمیشہ مولا کا حصہ زیادہ، کیوں؟ فتح کی علی نے، لڑے علی، لڑے اکیلے علی۔ توجہ توجہ، قبلہ کعبہ تشریف لے آئے، بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس میں جملے کو پیش کر رہا ہوں، سارے بدمے کی توجہ۔ پیغمبر اسلام سب سے زیادہ، عدالت کیا ہے؟ جس نے جنگ فتح کی اس کا حصہ زیادہ، سب سے زیادہ حصہ ملتا مولا علی کو۔ پھر جنہوں نے جنگ کی تھی انہیں حصہ ملتا، مجمع ہے میرے ساتھ، جنہوں نے جنگ کی تھی ان کا حصہ۔ توجہ، جو کھڑے رہے پھر ان کا۔ اور کچھ لوگ ہوتے تھے بعد الفتح، جنگ فتح ہونے کے بعد پہنچتے تھے، یا رسول اللہ میں بھی آ گیا ہوں۔ تو پیغمبر یہ نہیں کہتے تھے تم نہ لڑے، نہ تیر چلایا، نہ تم نے تلوار اٹھائی، آ گئے ہو کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ اپنے حصے میں سے اسے بھی عطا کر دے۔ لیکن عدالت یہ تھی کہ رنگ نسل پہ تعصب نہیں کرتے تھے، جس نے جنگ کی ہے اس کا حصہ زیادہ۔ توجہ، جس نے جنگ نہیں کی اس کا حصہ کم۔ پیغمبر نے ایسے تقسیم کی، بعد والوں نے کیا کیا؟ دوبارہ عرب کا حصہ زیادہ، ایرانیوں کا، ترکوں کا اور افریقیوں کا حصہ کم۔ مولا علی علیہ السلام پھر حکومت میں آئے، بہت معذرت کے ساتھ۔ جیسے ہی مولا دوبارہ تشریف لائے، مولا نے کہا وہ جو پیغمبر نے کہا تھا تقسیمی ویسی ہی ہوگی۔ سارے عرب قبیلے کھڑے ہو گئے، یا علی میں عرب ہوں۔ مولا نے کہا ہوتا رہ، تقسیم ویسی ہوگی جیسے پیغمبر نے رائج کی تھی۔ عزیزان گرامی، اگر آج بھی کوئی کہے میرے قبیلے والے کا حصہ زیادہ، رشتہ دار کا حصہ زیادہ، جب میں بانٹوں گا تو فیکٹری اسے ملے گی، باغ اسے ملے گا۔ سنت نبوی نہیں ہے، یہ عدالت علوی نہیں ہے۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، میرے سخت ترین جملوں پہ بھی آپ نعرے لگا رہے ہیں۔ میں ممنون ہوں عزیزان گرامی کہ آپ میری سخت ترین باتوں کو سن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، عدالت نبوی اور عدالت علوی اور ہے، جہاں پہ انسان کہتے کہ نہیں۔ چوتھے امام کا جملہ سن لیجیے، مولا کہتے تعصب کیا ہے؟ کہ جب ایک بات اپنے میں بری نہ لگے اور دوسرے میں وہ بات بری لگے تو یہ تعصب ہے۔ بہت سے عربوں نے کیا کہا کہ عرب ہے یہ جو مرضی کرے۔ عزیزان گرامی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں چاہے بنی امیہ عرب ہیں، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا یہ شجرہ خبیثہ ہیں تو یہ ملعون ہے۔ عزیزان گرامی، میں سخت ترین بات کہنے کا عادی نہیں ہوں، بس ایک میں واقعہ ضرور سناؤں گا، بابا سے بلند سوال پڑھیے گا۔ عزیزان گرامی، مولا سید الشہداء عادل امام ہے۔ میں جو چند جملے پیش کرنے والا ہوں، میں جانتا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، میرے ان جملوں کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ میں نے آدھا گھنٹہ تقریر کی ہے، 10 سے 15 منٹ اور آپ کو زحمت دوں گا۔ مولا حسین کے ساتھ حضرت جون بھی ہیں، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، ایسا ہے نا؟ حضرت جون سیاہ فام تھے،
گورے نہیں تھے، سیاہ فام تھے. مولا حسین علیہ السلام جب ان کے لاشے پہ آئے انہیں پیار کیا، پیشانی چومی، انہیں تیر لگا ہوا تھا. کہا مولا میرا خون آپ کے خون سے مل گیا ہے، خون بہ رہا تھا. تو مولا کے کپڑوں پہ لگا. مولا نے کہا جان آپ نے میرے پہ جان قربان کی ہے، میری ماں آپ سے راضی ہے، میرے بابا آپ سے راضی ہے، میرے جد رسول خدا آپ سے راضی ہے، میرا اللہ آپ سے راضی ہے. کہ مولا میں سیاہ فام ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے. مولا نے کہا جان اللہ سیاہی رنگ کے نہیں دل کی دیکھتا ہے. میں اپنے انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں. جانے گرامی مولا سید الشہداء نے حضرت جان کو اتنی عزت دی، وہ حسین جو فرق نہ کریں، کوئی بھی آ جائے. ایک عیسائی ابھی ابھی کلمہ پڑھتا ہے نا دہنوں میں، تازہ تازہ کلمہ پڑھتا ہے. مولا گزر رہے تھے، آپ کے ذہنوں میں واقعہ ہے. میں صرف عدالت حسین ابن علی کو پیش کر رہا ہوں، مولا کی کرم نوازیاں پیش کر رہا ہوں. میں نے تمام کر دیا. آج گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون ہے، اپنے جوان بیٹے اور بہو کے ساتھ کھڑی ہے. بیٹا پانی تلاش کر رہا ہے. کہا کیا بات ہے آپ لوگ پانی کے لیے دور کیوں جا رہے ہیں؟ کہا یہاں پانی نہیں ہے. مولا نے کہا رک جاؤ ابھی پانی نکالتا ہوں. وہیں سے اشارہ کیا پتھر، عباس ذرا یہ پتھر اٹھا دیجیے. کہا نہیں مولا، جو عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پتھر کوئی نہیں اٹھا سکتا. مولا نے کہا رک جاؤ عباس ہے. جناب عباس نے ایک ہاتھ سے اس پتھر کو اٹھایا، دیکھا تو وہاں پانی تھا. اس عیسائی بوڑھی خاتون نے کہا ہمیں بزرگ بتا کے گئے تھے کہ کوئی نبی یا کوئی وسیحی یہاں سے پانی نکالے گا، آپ بتائیے کون ہے؟ کہا تم نے آخری نبی محمد کا نام سنا؟ ہاں. کہا میں انہی کا نواسا ہوں. اس عیسائی خاتون نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا فوراً کلمہ پڑھو، ان کے اوپر ایمان لاؤ، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ جانشین ہیں. عزیزان گرامی عیسائی کربلا کے اندر عیسائی کلمہ پڑھ لیتا ہے. ایک اور جملہ پیش کروں گا بہت معذرت کے ساتھ. حضرت زہیر قین مولا علی کی سائڈ پہ نہیں تھے، علوی نہیں تھے، عثمانی تھے. توجہ سے سنیے گا جملے کو. شیعہ نہیں تھے، صرف اور صرف کربلا میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے. کوفے کے سرداروں میں سے تھے، نواب تھے کوفے کے. جب ساتھ ساتھ چل رہے تھے بہت طاقتور، تو ان کی زوجہ نے کہا کیا بات ہے بار بار اتنے پریشان کیوں ہیں، کیوں نہیں بولتے؟ کہا ساتھ میں حسین چل رہے، میرا دل حسین کی طرف ہے. کہا ایک مرتبہ مل لیجیے تسلی ہو جائے گی. جب ملنے آئے مولا کے سامنے صرف دو زانو ہو کے بیٹھے. ایک نوجوان نے، ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا تھا. ایک نوجوان نے کہا مولا نے کیا کہا تھا زہیر قین سے؟ میں نے کہا لمبا چوڑا نہیں تھا لیکن کہا حسین نے تھا. پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. مولا کی تقریر نہیں تھی، جملہ صرف ایک ہے، دو جملے مولا نے فرمائے. لیکن حضرت زہیر قین نے جب مولا کی زیارت کی عاشق ہو گئے. کہا حسین اب تک میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا، آپ کے بابا کو نہیں پہچانتا، اب جب میں پہچان گیا. واپس آئے، اپنی زوجہ سے کہا میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے مرنے کا. کیا مطلب؟ کہ میں حسین ابن علی سے ملا ہوں، اگر میں نہ ملا ہوتا تو اور بات تھی، اب جب مل لیا اب میں حسین کو نہیں چھوڑ سکتا. کہ مجھے کیوں طلاق دے رہے ہیں؟ کہتا کہ تم باعزت کوفے جا سکو. یہاں پہ جو یزید لشکر بھیج رہا ہے کوئی زندہ نہیں رہے گا، یہ مستورات کو بھی قیدی بنا لیں گے. آنے والا عبید اللہ بن زیاد کا لشکر ہے، عمر سعد کا لشکر ہے. عزیزان گرامی عدالت امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ سنیے گا جملے کو، میں جانتا ہوں میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا. امام حسین شب عاشور کہتے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. زہیر قین اگر جانا چاہتے ہیں چلے جائیے، میں وعدہ کر رہا ہوں آپ یہاں تک آئے ہیں میں آپ کی شفاعت کر دوں گا. جناب زہیر قین نے پوچھا مولا ہوگا کیا کل عاشورے کے دن، کیا ہوگا؟ زہیر قین سر قلم کر دیے جائیں گے، بازو قلم کر دیے جائیں گے، بے دردی سے لاشوں کو پامال کیا جائے. تو جناب زہیر قین نے سے ایک سوال کیا، اے حسین مولا یہ بتائیے کتنی مرتبہ ایسا ہوگا؟ مولا نے فرمایا ایک بار. کہا اے حسین اگر 70 مرتبہ، اور ایک روایت میں 70,000 مرتبہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور میرے ان ٹکڑوں کو آگ لگا کے راکھ اڑا دی جائے، مجھے قبر نصیب نہ ہو، میں اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. عدالت حسینی یہ ہے کہ اے زہیر قین جانا چاہیں چلے جائیں، میں پھر بھی شفاعت کر دوں گا. مولا نہیں، اب آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. بھئی صرف ایک مثال اور سن لیجیے. میں جانتا ہوں آپ پہلو بھی نہیں بدل پا رہے ہیں، لوگ
دیر سے بیٹھے ہیں. آج مجھ سے درخواست کی ہے کسی جوان نے کہ جناب سکینہ کے مسائل پڑھیے گا، لیکن میں بیوی کے مسائل پڑھنے سے پہلے ایک اور مثال دے دوں کربلا سے آپ کو.